اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس سبق میں ہم کچھ بنیادی باتیں پڑھیں گے جو قرآن مجید کو سیکھتے وقت ہم کچھ چیزیں جو ہیں وہاں پر سیکھتے ہیں، یا قاعدہ جو ہے پڑھتے وقت ہم وہ کچھ چیزیں سیکھتے ہیں۔ تو کچھ چیزیں ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھی تھیں، تو کچھ چیزیں جو ہیں ہم اس سبق میں پڑھیں گے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ہم نے پچھلی کلاس میں حرکات یا اعراب کا پڑھا تھا کہ حرکات اور اعراب جو ہے یہ کیا چیز ہو، تو ان کو چھوٹی آوازیں بھی یا مختصر آوازیں بھی کہتے ہیں، یعنی ان کی آوازیں جو ہوتی ہیں وہ بالکل مختصر ہوتی ہیں یا بالکل چھوٹی سی ہوتی ہیں، ان کو زیادہ لمبا نہیں کر کے۔ آج جو ہم پڑھیں گے وہی آوازیں ہوں گی، لیکن ہم ان کو لمبا کر کے یا بڑی آوازیں ان کا نام کہہ سکتے ہیں یا آوازوں کو بڑا کر کے پڑھیں گے۔ تو وہ کون سی چیز ہے؟ آپ نے قاعدہ پڑھتے وقت، قرآن مجید سیکھتے وقت آپ نے پڑھا ہوگا کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش۔ ان کو کھڑا زبر، کھڑا زیر، الٹا پیش بھی بولتے ہیں، چاہے کھڑی بولیں یا کھڑا بولیں مطلب وہی ہوگا۔ اور اس کے علاوہ ان کو الف ممدودہ بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ ان کو مدہ بھی کہتے ہیں۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ ٹرم ہیں یا کچھ نام کہہ لیں، آپ جو بھی سمجھیں، مطلب یہی ہے کہ جہاں پر یہ حرکات یا اعراب آ جائیں تو وہاں پر جو ہے ان کو بڑی آوازوں کے ساتھ پڑھیں، مطلب چھوٹی آوازوں سے دوگنا کر کے پڑھیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم حروف تہجی کے اوپر جو ہے ہم کھڑا زبر یا کھڑی زبر اس کو لگا کے پڑھیں گے تو کس طرح پڑھیں گے۔ یہ علامت جو ہوتی ہے وہ الف کی طرح ہوتی ہے، لیکن بالکل چھوٹی الف کی طرح ہوتی ہے، زیادہ بڑی نہیں ہوتی۔ تو اس کو حروف تہجی یا الفاظ قرآن کے اوپر جو ہے لگایا جاتا ہے، جہاں پر بھی اس کو پڑھنا مقصود ہو۔ تو اس کو پڑھنے کے لیے الف کھڑی زبر یا الف کھڑا زبر آ، با کھڑا زبر با، با کھڑی زبر با، تا کھڑی زبر تا، فا کھڑی زبر فا، جیم کھڑی زبر جا، ہا کھڑی زبر ہا، خا کھڑی زبر خا۔ اس طرح مطلب جس طرح ہم نے زبر کو پڑھا تھا، کیونکہ وہ مختصر آواز تھی، اب اس آواز کو دوگنا کرنے سے جو آواز پیدا ہوتی ہے وہ کھڑی زبر کی ہوگی۔ جیسے ہم عام طور پہ الف کھڑی زبر آ، با کھڑی زبر با، اس طرح آپ تمام حروف تہجی کے اوپر کھڑی زبر یا کھڑا زبر لگا کر اس کی پریکٹس لازمی کیجیے گا۔ اب اس کے بعد اگلی جو حرکت ہے وہ ہے کھڑی زیر یا کھڑا زیر۔ تو اس کو بھی الف کی شکل میں لکھیں گے، لیکن اس کو حروف کے نیچے لکھیں گے۔ تو اس کو پڑھیں گے کیسے؟ اس کے لیے آپ الف کھڑی زیر ای، با کھڑی زیر بی، تا کھڑی زیر تی، سا کھڑی زیر سی، اس طرح آپ تمام حروف پر کھڑی زیر لگا کر اس کی تلاوت ضرور کریں۔ اب اس کے بعد الٹی پیش ہے۔ یہ وہی پیش جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، اسی کو اگر الٹا کر دیا جائے تو اس کو الٹی پیش بولتے ہیں۔ اب اس کو پڑھنے کے لیے آواز کو دوگنا پڑھنا ہے، یعنی پیش کی آواز مختصر ہوگی جبکہ الٹی پیش کی دوگنی آواز ہوگی۔ تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ الف الٹا پیش او، با الٹا پیش بو، تا الٹا پیش تو، سا الٹا پیش سو۔ اسی طرح آپ تمام حروف تہجی کے اوپر الٹی پیش لگا کر اس کی پریکٹس ضرور کریں۔ تو یہ تھی بڑی آوازیں یا الف ممدودہ کہہ لیں یہ جو۔ اب آتے ہیں کچھ مزید علامات۔ اکثر حروف کے اوپر آپ نے چھوٹی دال کی طرح جو ہے ایک علامات دیکھی ہوگی، اس کو جزم بھی کہتے ہیں، کچھ جزم بولتے ہیں۔ تو وہ جو علامت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ان حرکات کے مقابل میں، اس کو بولتے ہیں ساکن جزم۔ جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اس حرف کو ساکن کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر یہ تمام حرکات آ جائیں ان کو متحرک کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے، آپ نے سمجھنا ہے کہ جن حروف کے اوپر زیر زبر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش، کھڑا زبر کھڑا زیر الٹی پیش آ جائے ان حروف کو متحرک کہیں گے۔ مثال کے طور پہ الف کے اوپر اگر زبر لگی ہوگی تو اس کو کہیں گے کہ الف متحرک۔ اس کے بعد با کے اوپر زیر زبر پیش، الٹی پیش، الٹا زبر، جو بھی کچھ ان میں سے لگا ہوگا تو اس کو ہم کہیں گے با متحرک۔ اسی طرح کسی حرف کے اوپر بھی اگر ان چیزوں میں سے کوئی چیز، کوئی اعراب جو ہے لگ کے آ جائے تو اس کو ہم متحرک کہیں گے۔ اب جن حروف کے اوپر
ان اعراب میں سے کوئی اعراب نہ ہو یا اس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو تو اس کو ہم ساکن بولتے ہیں۔ مزید ساکن کی علامت جو ہوتی ہے بعض اوقات اس کے اوپر چھوٹی دال کی طرح آپ نے اکثر قرآن مجید میں قاعدے میں پڑھتے وقت سیکھتے وقت جو ہے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی دال کی شکل ہوتی ہے جس کو جزم کہتے ہیں یا جزم بھی بولتے ہیں۔ تو جس حرف کے اوپر جزم آ جائے اس کو ہم ساکن بولیں گے، جس حرف کے اوپر کچھ نہ ہو اس کو بھی ساکن کہیں گے۔ بعض حروف ہوتے ہیں جن کے اوپر چھوٹی دائرے کی شکل میں یا صفر کی شکل میں ایک علامت ہوتی ہے، وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہے، اس کو بھی ساکن ہی شمار کریں گے۔ تو اب آپ کو متحرک اور ساکن کی امید سمجھ آ گئی ہوگی۔ جن حروف کے اوپر کوئی حرکت کوئی اعراب آ جائے اس کو متحرک کہیں گے، جس حرف کے اوپر کوئی حرکت نہ ہو کوئی اعراب نہ ہو یا جزم کی علامت ہو اس کو ہم ساکن شمار کریں گے۔ اب آتے ہیں کہ یہ کھڑا زبر کھڑی زیر الٹی پیش کو ہم دوگنی آواز کے ساتھ کیوں پڑھتے ہیں، یا جن کو دو گنا آواز کے ساتھ پڑھیں گے یا دو گنا سے زیادہ تو ان کو کیا کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے الف واو اور یا ان تین حروف کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ ان تین حروف کے حساب سے اب کسی جگہ پر بھی اگر ان تین حروف میں سے کوئی حروف آ جائے ہے اور اس سے پچھلے حرف کے اوپر کوئی اعراب آئے جو ان کے موافق ہو تو پھر ان کو ہم مدہ کر کے مطلب دوگنا کر کے اس کی آواز کو ادا کریں گے۔ اب مثال کے طور پہ الف جو ہے اس کے موافق حرکت جو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے زبر، اور واو جو ہے اس کی موافق حرکت ہوتی ہے پیش، اور یا جو ہے اس کی موافق حرکت ہوتی ہے زیر۔ لیکن آپ نے یہ ذہن میں لازمی رکھنا ہے کہ یہ حروف جب ساکن ہوں اور ان کے پچھلے حرف کے اوپر ان کے موافق حرکت آئے تب یہ حروف مدہ بنیں گے۔ مثال کے طور پہ الف ساکن ہے اور اس سے پچھلے حرف کے اوپر زبر ہے، جس طرح با زبر آگے الف ہے تو اس کو ہم پڑھیں گے دوگنا کر کے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ با زبر الف با، تا زبر الف تا، ثا زبر الف ثا، اس طرح جو ہے یہ حروف مدہ بن جاتی۔ یعنی چھوٹی آواز کے بعد اگر اس کے موافق ان تین حروف میں سے کوئی آ جائے تو وہ مد بن جاتی ہے، جس کو دو گنا مطلب دو حرکات کی آواز جتنا یا دو حرکات جتنا اس کو لمبا کر کے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح واو میں سے کوئی آ جائے جس طرح ہا پیش و ہو، یعنی واو ساکن ہے جازم والی ہے اور اس سے پچھلے والے حرف کے اوپر پیش آئی ہے، تو کیونکہ یہ اس حرف کے موافق ہے لہٰذا اس ہا کو ہم پیش جو حرکت ہے اس کے دو گنا لمبا کر کے پڑھیں گے۔ تو اسی طرح یا ہے، یا ساکن اور اس سے ماقبل جو ہے اس حرف پر زیر ہے تو اس کو ہم دو گنا لمبا کر کے پڑھیں گے، جیسے بازیر یا بی، تازیر یا تی، ثازیر یا سی۔ اسی طرح آپ بہت ساری مثالیں جو ہے وہ ڈھونڈ سکتے ہیں۔ الف واو یا یہ تین حرف میں سے کوئی حرف ہو لیکن ساکن ہو اور ان کے ماقبل یعنی ان سے پچھلے والے حرف پر اگر ان کے موافق حرکت آ جائے تو ان حرف کو آپ دو گنا کر کے ادا کریں گے، تو ان کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں اور وہ حرف ہو جائیں گے حروف مدہ۔ اگر ان کے موافق پچھلے حرف پر حرکت نہ ہو تو پھر وہ حرف لین بن جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ واو ساکن ہے اور اس سے پچھلے والے حرف کے اوپر زبر آ گئی ہے، تو کیونکہ زبر واو کے موافق نہیں ہوتی لہذا جیسے مثال ہے قاف زبر و قاؤ، تو وہاں پر ہم اس کو دو گنا لمبا نہیں کریں گے بلکہ اس کو واضح کریں گے۔ اب ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ حروف مدہ میں الف واو یا جو ہوتے ہیں یہ آواز کو لمبا کرنے میں مدد کرتے ہیں، جبکہ ان کی آواز جو ہوتی ہے ان حروف کی وہ آواز چھپ جاتی ہے، جبکہ حروف لین میں جو ہے ان کی آواز ظاہر ہو جاتی ہے لیکن حرکت جو ہوتی ہے اس کی آواز جو ہوتی ہے وہ مختصر رہتی ہے، اس کو لمبا نہیں کرتے بلکہ ان حروف کی آواز کو واضح کر دیتے ہیں۔ جیسے قاف زبر و قو، اگر یہاں پر قاف کے اوپر پیش ہوتی تو ہم پڑھتے قاف پیش و قو، یعنی قو جو ہے قاف
کی آواز 2 گنا ہو جاتی، لیکن کیونکہ یہاں پر اس کے موافق حرکت نہیں ہے تو پھر ہم اس واو کی آواز ظاہر کریں گے، تو ان کو حروف لین کہتے ہیں۔ اسی طرح یا کی مثال لے لیں، یا زبر وا، یو، نون زبر وا، نو، تو یہ واو کی مثالیں ہیں۔ اب یا کی مثال لے لیتے ہیں، با زبر یا، بئی، اب یا ساکن ہے اور اس سے پچھلے والے حرف کے اوپر زبر ہے، تو لہٰذا یہاں پر یا کے ما قبل جو ہے حرکت جو ہے اس کے موافق نہیں ہے، لہٰذا یہاں پر اس کو 2 گنا نہیں کریں گے، یعنی لمبا نہیں کریں گے۔ اسی طرح لام زبر یا، لئی، را زبر یا، رئی، با زبر یا، بئی، تو اس طرح آپ جو ہیں بہت ساری مثالیں جو ہے قرآن کریم سے ڈھونڈ کے آپ ان کی پریکٹس کر سکتے ہیں۔ الف، واو یا حروف مدہ کہلاتے ہیں، اور اگر یہ ساکن ہوں یعنی ان کے اوپر جزم ہو اور ان سے پچھلے والے حرف کے اوپر ان کی موافق حرکت آ جائے تو اس حرف کی آواز کو 2 گنا لمبا کریں گے۔ اگر پچھلے والے حرف اوپر حرکت ان الفاظ کے موافق نہ ہو تو پھر اس کو لمبا نہیں کریں گے، بلکہ ان الفاظ کو الف واو یا کو ہم ظاہر کریں گے اور پچھلے کی وہ مختصر سی آواز ہو، تو ان کو مدہ اور لین کے نام سے جانا جاتا ہے، جو آپ نے سمجھ لیا۔ تو امید ہے آپ کو جازم اور حروف مدہ اور لین کا سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب جو کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش ہم پڑھتے ہیں تو یہ بعض علماء اسی کو حروف مدہ کو ظاہر کرنے کے لیے ان علامات کا جو ہے سہارا لیتے ہیں، یعنی جہاں پر الف مدہ بنتی ہے وہاں پر کھڑا زبر استعمال کرتے ہیں، جہاں پر یا مدہ بنتی ہے وہاں پر کھڑی زیر استعمال ہوتی ہے، جہاں پر واو مدہ بنتی ہے وہاں پر الٹی پیش استعمال ہوتی ہے۔ تو یہ بعض علماء جو ہے اس طرح اس کو استعمال کرتے ہیں، علامات کو مدہ کی علامات کے طور پر یا حروف مدہ کی پہچان کے لیے ان علامات کا سہارا لیتے ہیں۔ آج کی کلاس یہیں تک۔ آپ ان تمام حروف کی مزید آپ حروف قرآن مجید سے ڈھونڈ کے یا جب آپ پڑھنے بیٹھے قرآن کریم کو تو وہاں پر آپ ان حروف کی نشاندہی کرنی ہے، آپ نے دیکھنا ہے، وہاں سے تلاش کرنے ہے اور ان کو غور سے جو ہے تلاوت کرنی ہے۔ تو آج کا سبق یہیں تک، مزید کسی اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔